بسم الله الرحمن الرحيم. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی تمام مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ پیدا کیا ہے. انسان کی پیدائش سے پہلے یہ دنیا اسی طرح آباد تھی. سورج چمکتا تھا، چاند روشنیاں بکھیرتا تھا. جن اللہ کی اس سرزمین کو آباد کیے ہوئے تھے، فرشتے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اسی طرح کر رہے تھے جس طرح آج کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کی حکومت اسی طرح تھی. اس کے باوجود اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا. انسان کو پیدا کیوں کیا گیا؟ اور وہ کون سی ضرورتیں تھیں، کون سی وجوہات تھیں جو انسان سے پہلے تخلیق کی جانے والی مخلوقات پوری نہیں کر رہی تھی؟ وہ ضرورت، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ انسان کی وہ شان، وہ شوکت، انسان کا وہ امتیاز کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے؟ انسان کا امتیاز یہ ہے کہ پہلی تمام مخلوقات وہ آزاد نہیں تھی، اللہ کے احکام کی پابند تھیں. فرشتے اس لیے گناہ نہیں کرتے کہ وہ گناہ کر نہیں سکتے،
اس لیے دن رات عبادت میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ کار نہیں ہے۔ صرف ایک جن تھے جو انسانوں کی طرح آزاد تھے، لیکن ان کے ہاں شر زیادہ تھا۔ ان میں علم سیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ فرشتے بھی اپنے علم کی بنیاد پر ترقی کرنے سے قاصر ہیں۔ دو چیزیں ہیں جو انسان کے پاس ہیں جو باقی کسی مخلوق کے پاس نہیں۔ ایک آزادی اور دوسرا علم سیکھنے کی صلاحیت، کہ کسی کے پاس نہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو جسم دیا ہے، دوسری مخلوقات کے پاس اس سے بڑے اجساد ہیں۔ دوسری مخلوقات انسان سے زیادہ طاقتور ہیں۔ دوسری مخلوق کی آنکھ میں زیادہ پاور ہے۔ دوسری مخلوقات زیادہ دور سے سن سکتے ہیں۔ تو پھر انسان کے پاس کیا ہے؟ انسان کے پاس ایک روحانیت ہے، علم سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے جو اعضائے جسم دیے ہیں، وہ انسان کے علم کے لیے، انسان کی ترقی کے لیے، انسان کے آگے بڑھنے کے لیے وہ بڑے کارآمد ہیں۔ ویسے تو انسان میں بہت ساری صلاحیتیں ہیں، 5 حصے ہیں جن کے ذریعے انسان باہر سے علم حاصل کرتا ہے، لیکن ان 5 میں سے 3 حصے وہ ہیں، 3 اعضاء وہ ہیں جن سے انسان ہدایت اور گمراہی کا امتیاز کرتا ہے۔ 3 چیزیں وہ ہیں جن سے انسان اپنی ترقی کا راستہ طے کرتا ہے۔ 3 چیزیں وہ ہیں کہ انسان جنت اور جہنم کے راستے میں فرق کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے انسان کو 3 عظیم چیزیں دی ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد۔ ایک کان ہے، دوسرا آنکھیں ہیں، اور تیسرا دل ہے۔ یہ تینوں چیزیں اگر آپ غور کریں تو ساری مخلوقات کے پاس ہے، لیکن چونکہ دوسری مخلوقات میں علم سیکھنے کی صلاحیت نہیں،
اس لیے ان تینوں چیزوں سے دوسری مخلوقات وہ فائدہ نہیں اٹھاتی جو انسان فائدہ اٹھا رہا ہے. اور آج ہم نے اس تھوڑے سے وقت میں یہ سوچنا ہے کہ ہم واقعی ان تینوں چیزوں سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو انسان کا امتیاز ہے، جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے، یا ہماری نگاہیں، ہمارے کان، ہمارے دل، ہم ان کو صرف اتنا استعمال کر رہے ہیں جتنا جانور استعمال کر رہے ہیں. آج ہم نے یہ سوچنا ہے. انسان ان تین چیزوں سے ہدایت پاتا ہے. یا آدمی کسی کی بات سنتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے، یا کسی کو دیکھتا ہے اسے علم ہو جاتا ہے. پھر جو سنا اور دیکھا ہوتا ہے وہ اس کے دماغ تک، اس کے دل تک پہنچتا ہے تو دل فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. یہی چیزیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کوئی 38 جگہوں پر ان کا اکٹھا تذکرہ کیا ہے کہ یہ ہے انسان کا امتیاز. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہاری ماؤں کے رحموں سے اس حالت میں تمہیں نکالا، لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. اس سے ایک بات اور سمجھ آئی کہ ہمارے صوفیاء کے ہاں جو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صوفی جب پیدا ہوا تو اس نے اتنے سپارے پہلے سے حفظ کر رکھے تھے، اتنا قرآن پہلے سے اس کو یاد تھا، فلاں فلاں چیز کا علم وہ پہلے سے رکھتا تھا. بلکہ ہمارے کئی صوفی تو ایسے ہیں جو پیدا بعد میں ہوئے، جج پہلے ہی بن گئے، سارا علم تھا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تم اس حالت میں دنیا میں آئے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ رب العزت نے تمہیں علم کے لیے کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. شکر ادا کرو. شکر کیا ہے؟ کہ انسان ان چیزوں سے وہ کام لے جن کاموں کے لینے کا، جن صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا، یا ان تین چیزوں کو جہاں استعمال کرنے کی اللہ نے اجازت دی،
جن کاموں میں استعمال کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی انسان اس سے رک جائے۔ آج ذرا ہم دیکھیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، فرشتوں سے اعلیٰ ہیں، مسجود ملائک ہیں، شیطان کو صرف اس لیے اللہ کے دربار سے نکالا گیا کہ اس نے انسان کی تعظیم نہیں کی، اس کی حیثیت کو نہیں مانا۔ لیکن آج ذرا ہم دیکھیں کہ ہم ان تین چیزوں کو صحیح استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر تو کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم صحیح لائن پر ہیں۔ اور اگر ان چیزوں کو ہم صحیح استعمال نہیں کر رہے تو پھر ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انسان کی حالت یہ ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی اور دل بنایا، لیکن تمہاری حالت یہ ہے قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑا تم شکر کرتے ہو۔ بہت کم لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے۔ لیکن ہمارے بھائی جب اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہیں تو خوبصورت نہیں سمجھتے، ہے نا؟ نہیں سمجھتے، سمجھتے ہوں تو پھر اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہ کرتے۔ ہر چیز کو خوبصورت، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جب سب کو خوبصورت بنایا ہے، انسان کو ان سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پھر ایک بیکار پانی سے اس کا سلسلہ نسب چلایا۔ ثُمَّ سَوَّاهُ، پھر اس کو صحیح بنایا، اس کا جسم بنایا۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اپنی روح اس کے اندر پھونکی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس کو کان دیے، اس کو آنکھیں دی، اس کو دل دیا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت تھوڑے ہو جو شکر ادا کرتے ہو۔ پھر ایک جگہ پر فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے بنایا تاکہ اس کی آزمائش کریں اور امتحان کی تیاری کے لیے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس کو سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا۔ اور پھر اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راستہ دکھایا،
متعین کر دیا، لیکن پھر اسے آزاد کر دیا کہ اب تیری مرضی ہے، شکر کا راستہ اختیار کرنا ہے یا کفر کا راستہ اختیار کرنا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کون سا راستہ اختیار کیے ہوئے۔ انسانوں کے پاس کان ہیں تو حیوانوں کے پاس بھی کان ہیں، لیکن حیوان اس کو کہاں استعمال کرتا ہے؟ حیوان کانوں کے ذریعے شکاری کی آہٹ کو محسوس کرتا ہے، دوسرا اپنے شکار کو تلاش کرتا ہے۔ ہر جاندار کان رکھتا ہے، لیکن ان کانوں کو اپنی دنیا کی زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہر جاندار آنکھیں رکھتا ہے، لیکن اپنی آنکھیں کہاں استعمال کرتا ہے؟ اپنے دنیا کے کاموں کے، دنیا کے مقاصد کے لیے۔ ہر جاندار دل رکھتا ہے، لیکن اپنے دل کو استعمال کہاں کرتا ہے؟ سوچتا کیا ہے؟ اس کی فکر کیا ہوتی ہے؟ اس کی فکر کا لیول کیا ہوتا ہے؟ صرف اتنا کہ میں نے کھانا کیسے ہے، میں نے پینا کیسے ہے۔ اس کی تین ہی سوچیں ہوتی ہیں، کھانا، پینا اور بچے پیدا کرتا ہے۔ اگر یہی تین کام انسان بھی سوچتا ہو، اللہ کی نعمتوں کو انہی تینوں کاموں میں استعمال کرتا ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ آج انسانوں کی اکثریت انہی چیزوں کے بارے میں سوچتی ہے، تو ذرا سوچو انسان اور حیوان میں فرق کیا رہا؟ کیا کان اس لیے ہیں؟ کیا آنکھیں اس لیے ہیں کہ انسان سے کام لے دنیا کا؟ کیا دل اس لیے ہے کہ انسان دن رات پیسے کے بارے میں سوچے؟ انسان کی حالت تو یہ ہے کہ یہ رات کو خواب بھی دیکھتا ہے تو پیسے کے خواب دیکھتا ہے، دن بھر بھاگتا ہے، پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، سنتا ہے، پیسے والے کی سنتا ہے، مولوی کی نہیں سنتا، کفیل کی سنتا ہے کہ نہیں؟ واللہ آپ تجربہ کر لیجیے، کوئی بھائی جا رہا ہو، آپ اس کو روکیں، اس کو بلائیں، کہیں بھائی یہ آپ کے 5 ریال گرے پڑے ہیں، اٹھا لیجیے۔ اس وقت بھی آپ کا شکریہ ادا کرے گا، اور ساری زندگی جب آپ کے پاس آئے گا تو اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوں، وہ آپ کو اپنا بہت بڑا محسن سمجھے گا کہ جی اس نے میرے 5 ریال کا نقصان ہونے سے بچا لیا۔ اور یہی کسی بھائی کو روک کر پوچھ لیجئے، بھائی نماز پڑھی ہے؟ پھر آپ کو بھی پتا ہے کہ جواب کیسا ہے، پیشانی پر بل پڑ جائے گا، آنکھیں سکیڑ کر آپ کو دیکھے گا، ناک چڑھا کر دیکھے گا، اس کا بس نہیں چلتا ہوگا، وگرنہ آپ کا گریبان پکڑ کہ تم کون ہوتے ہو میری نماز کا حساب کرنے والے۔ وہاں پر نہیں کہتا تم کون ہوتے ہو میرے 5 ریال بچانے والے۔ ذرا سوچیں کہ ہم آج 2 ٹانگوں والے حیوان سے آگے کیا ہیں؟
اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم بھی بھاگتے ہیں، ہم بھی اسی کی سنتے ہیں، ہم بھی نگاہ جھکا کر اسی کو سلام کرتے ہیں، ہم بھی اسی کو دیکھتے ہیں، اسی کا راہ تکتے ہیں جو ہماری دنیا کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ہماری سوچ اور فکر بھی صرف دنیا تک محدود رہتی ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ان لوگوں کو جو اپنے کانوں کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن ہدایت کے لیے استعمال نہیں کرتے، جو اپنی آنکھوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن ہدایت کا راستہ تلاش کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، دل و دماغ سے سوچتے ہیں لیکن ہدایت کے بارے میں نہیں سوچتے، جنت جہنم کے بارے میں نہیں سوچتے، صرف ان کی اول و آخر سوچ جو ہے وہ صرف دنیا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ حیوانوں سے بدتر ہیں، حیوانوں سے برے ہیں، اس لیے کہ حیوانوں کو تو میں نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، اور حیوانوں کو دیکھیے، ہر حیوان اپنا مقصد زندگی پورا کر رہا ہے۔ ایک مرغی انڈا دیتی ہے، اعلان کرتی ہے میں نے اپنا کام پورا کر دیا، تمہیں انڈا چاہیے تو آ کے اٹھا لو۔ آپ اس کا انڈا اٹھاتے ہیں، کبھی وہ آپ کا راستہ نہیں روکتی۔ آپ بھینس کے بچے کو دودھ پیتے ہوئے اس کو پکڑ کے کھینچتے ہو، بھینس آپ کو کچھ نہیں کہتی، کبھی نہیں کہتی یہ میرا دودھ تو میرے بچے کے لیے ہے، تم کیوں لے رہے ہو؟ تم جانور پر سواری کرتے ہو، آپ کو کبھی روکتا نہیں ہے۔ جس کا جو کام ہے وہ کر رہا ہے۔ دنیا میں صرف ایک انسان تھا جس کو آزادی دی گئی تھی اور وہ آج کام نہیں کر رہا، بھاگا ہوا ہے اپنے کام سے، بھاگتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، سارا دن بھاگ بھاگ کے کام کرتا ہے۔ اور میں بھائیوں سے پوچھتا ہوں کتنی تنخواہ ہے؟ 1200، 1500، کتنے کام کی؟ اگر آپ روز 10 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں 30 دنوں میں 300 گھنٹے کام کرتے ہو تب تنخواہ ملتی، اور اتنی بڑی جنت پورے دن میں 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں نہیں، فضول گھنٹوں میں کرو اپنا 10-12 گھنٹے کام، کیجیے آرام۔ میں کہتا ہوں وہ فضول ٹائم جو کہاں گزارتے ہو؟ دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کر، ٹی وی کے سامنے براجمان ہو کر، اپنی نگاہوں کو نیٹ پہ مرکوز کر کے جو 5-6 گھنٹے گزارتے ہو ان میں سے 1 گھنٹہ اللہ کو دے دو، جنت میں تمہیں اللہ سے لے کر دو، اللہ کا وعدہ ہے، میں نہیں کہتا، اللہ کے وعدے پر یہ بات کرتا ہوں۔ آئیے نمازوں کی پابندی کریں، آئیے قرآن کی پابندی کریں۔ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ بھائیوں کو کہتے ہیں مولوی صاحب سارا دن کام کر کر کے تھک جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تھک جاتے ہو تو اگلے دن کام پر نہ جایا کرو۔ تو ہنس کر کہتا نہیں مولوی صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا،
یہ تو مجبوری ہے. یعنی تمہاری تھکاوٹ کا سارا نزلہ وہ علم پر گرتا ہے، اسلام پر گرتا ہے، اسلام کی تعلیم پر گرتا ہے. کیا فرق رہا؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو کہتے تو ہیں کہ ہم سنتے ہیں لیکن آپ کی بات، دین کی بات دھیان سے نہیں سنتے. فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. وہ لوگ اللہ کی نظر میں جانوروں سے بھی بدتر ہیں. وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، عقل نہیں رکھتے. فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. ان لوگوں کی مثال جو کافر ہیں ان کی مانند ہے جو آواز سنتے ہیں جن کو پکارا جاتا ہے، وہ صرف آواز سنتے ہیں، ندا سنتے ہیں، ان پر اثر نہیں ہوتا، سمجھتے نہیں ہیں. صبح صبح ٹھیکیدار اٹھاتا ہے، اٹھ جاتے ہیں اور مسجد سے اذان کی صدا آتی ہے، کہتا ہے مولوی صاحب کیا کریں، صبح اٹھا ہی نہیں جاتا. صرف ان کے کانوں تک آواز پہنچتی ہے، سمجھتے نہیں ہیں. یہ حیوان ہیں. اور حقیقتاً اذان کی آواز تو سب کے کانوں میں آتی ہے. اذان کی، ندا کی، اللہ کی صدا کی آواز ہر دروازے پر دستک دیتی ہے، ہر کان پر دستک دیتی ہے. باہر سے گزرتا ہے، ہر مسجد اسے نظر آتی ہے. ہماری پنجابی میں کہتے ہیں بھینس کے سامنے بیل بجانا. جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب بین بجاتے ہیں تو بھینس اس کی آواز تو سنتی ہے لیکن اس کا معنی نہیں سمجھتی. اور ہماری حالت بھی یہی ہے. آواز سنتے ہیں، صدا آتی ہے لیکن اسے قبول نہیں کرتے، اسے سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. اس کا کوئی اثر ہم پر نہیں ہوتا. لوگ واللہ یہ پچھلے دنوں میں نے دیکھا، لوگ فجر کی نماز سے، اذان سے پہلے ڈیوٹی کے لیے اٹھتے. میں ایک شرکے میں گیا تو بات ہوئی تو کہنے لگا کہ ہمارے جو ٹرالے والے لوگ ہیں وہ رات 2:30 بجے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. میں نے کہا افسوس، وہ 2:30 بجے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نماز کے لیے 6 بجے بھی جاگ نہیں آتا. کیا فرق ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سم بکم عمی، وہ لوگ جن کے کانوں تک آواز آتی ہے سنتے نہیں، دیکھتے ہیں لیکن دل لبہاتا نہیں. دل میں بات آتی ہے لیکن دین کے معاملے میں غور و فکر نہیں کرتے. فرمایا سمن بکمن، وہ بہرے ہیں،
گونگے ہیں، اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، وہ ذرا بھی عقل نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت ایک جگہ پر فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے انسانوں کو، بہت سارے جنوں کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا، ان کا جہنم میں جانا لازمی ہے۔ اللہ، ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، میں نے دل دیا لیکن وہ میرے دین کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ دل دیا ہے، دین کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو آنکھیں دی ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، دین نہیں دیکھتے۔ لا یبصرون بہا، ان آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے، ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں، چاہیں تو قرآن سن لیں، لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ خطیب صاحب خطبہ دیتے ہوئے چند منٹ اوپر کر لیں تو لوگوں کی نگاہیں گھڑی کی طرف اٹھ جاتی ہیں، لوگ اشارے کرنے لگتے ہیں، کئی اپنی گھڑیاں خطیب کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور فلم 3 گھنٹے کی ہوتی ہے، 3 گھنٹے بیٹھ کر بھی دل سیر نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے بھائی میچوں کے شوقین چھٹی کر لیں گے میچ کے لیے، نماز چھوڑ دیں گے میچ کے لیے، قرآن کی کلاس سے چھٹی کر لیں گے میچ کے لیے، سارا دن بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھا جاتا، قرآن نہیں سن سکتے، دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر 5 گھنٹے گپ شپ لگاتے ہیں، لیکن ہم سے پوچھتے ہیں، کئی بڑے تیز ہوتے ہیں، مولوی صاحب آنا تو میں چاہتا ہوں پر آپ کی کلاس ہوتی کس ٹائم ہے؟ اب میں کہتا ہوں شیخ او جی پھر تو نہیں آ سکتے، پھر تو نہیں آ سکتے، یہ تو بڑا مشکل ہے، فلاں ٹائم ہوتی، او جی بس نا یہ ٹائم نہ ہو تو پھر کوئی بات نہیں۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا کان ہیں استعمال نہیں کرتے، آنکھیں ہیں استعمال نہیں کرتے، دل ہیں استعمال نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور ہیں، وہ چپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ کیا گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اس لیے کہ یہ لوگ میرے دین سے غافل ہیں۔ عزیزو، ہمیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میرے گھر میں بندھی ہوئی بھینس جتنا اپنا مقصد پورا کر رہی ہے میں اتنا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، کیا فرق ہے؟ میرے مالک نے مجھے جو صلاحیتیں دی ہیں انہیں استعمال کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ آج میرے کان موسیقی کے لیے ہیں، آج میری زبان غیبت کے لیے ہے، میری آنکھیں آج فلم کے لیے ہیں، میچ کے لیے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ سعودی نوجوان کام کرتے تھے پچھلے دنوں،
آتے ہیں ہاتھ میں موبائل ہے، جاتے ہیں ہاتھ میں موبائل ہے۔ ایک دن میں نے پوچھا قرآن پڑھتے ہو؟ پہلے میں نے پوچھا نیٹ کتنا استعمال کرتے ہو؟ کہتے ہیں بس 5-6 گھنٹے۔ میں نے کہا قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ کہتا ہے 1-2 صفحے۔ میں نے کہا 1-2 صفحے ہوتے ہیں 5-6 منٹ میں، یعنی 24 گھنٹوں میں اللہ کی کتاب تم 6 منٹ پڑھتے ہو، اور ایک عرب شاید 2 صفحے 2 منٹ میں پڑھ لے، 2-3 منٹ، اور نیٹ استعمال کرتے ہو 6 گھنٹے۔ کبھی تم نے سوچا نہیں کل قیامت کو کیا جواب دو گے؟ ہماری زبان غیبت کے لیے، غیبت کرنے کے لیے، چغلی کے لیے، جھوٹ کے لیے، داستانوں کے لیے، بے حیائی کو عام کرنے کے لیے، غیبت ہو تو سننے کو بڑا دل کرتا ہے۔ گانا موسیقی سنتے ہیں، روح کی غذا ہوتی ہے۔ ہاں واقعہ ہی ان کی روح کی غذا ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے اندر شیطان کی روح آئی ہوئی ہے۔ یہ وہ روح نہیں ہے جو اللہ نے تم میں ڈالی تھی۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیٹرول والے انجن میں تم ڈیزل ڈال لو اور وہ چل جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈیزل والے میں مٹی کا تیل ڈالو تو وہ چل جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تم میں پاکیزہ روح ڈالے اور تم کہو کہ اس روح کی غذا موسیقی ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ لوگوں یاد رکھو، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل قیامت کے دن ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ جو بھی کرے گے کوئی بات نہیں۔ جس طرح ہمارے کچھ نوجوان کہہ دیتے ہیں جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ جب فرشتہ آ جائے گا، جن گھر والوں سے تم پیار کرتے ہو وہ پھینک کیا جائیں گے، فرشتوں کے ہاتھوں میں چڑھ جاؤ گے، قبر کی اندھیر کوٹھری میں پہنچ جاؤ گے، کوئی تمہاری فریاد سننے والا نہ ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ قبر میں متعین ہونے والا فرشتہ بھی گونگا اور بہرا ہوگا۔ آج تم اللہ کے قرآن سے بہرے اور گونگے ہو گئے ہو، جب عذاب دیا جائے گا تو جو متعین ہوگا وہ بھی گونگا اور بہرا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تب دیکھو گے، قیامت کے دن دیکھو گے۔ قرآن مجید کہتا ہے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سینکڑوں سال تک چلائیں گے، چیخیں گے، لیکن جہنم کے دروغے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آج مؤذن چیخ چیخ کے اللہ کی صدا بیان کرتا ہے، اللہ کی صدا سناتا ہے، خطیب خطبہ دیتا ہے، واعظ کرتا ہے،
پکار کے لا لا کے مسجد میں کھڑا کرتا ہے، لیکن تم پھر بہرے بن گئے، تم پھر گونگے بن گئے۔ قیامت کے دن جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ چیخ رہے ہوں گے، لیکن کوئی آواز دینے والا نہ ہوگا، آواز سننے والا نہ ہوگا۔ پھر کہیں گے سال ہا سال، سینکڑوں سال تک، پھر کہیں گے یہ تو آواز سنتا نہیں، چیخیں سنتا نہیں، اب چپ ہو جاؤ، صبر کر لو، شاید اس کو ترس آ جائے۔ جب دنیا میں تجھے اپنے آپ پر ترس نہیں آیا تو فرشتے کو کیسے ترس آ جائے؟ اللہ فرماتے ہیں تم سے پوچھا جائے گا کہ بتلا اپنے کان کو کہاں استعمال کیا، اپنی آنکھوں کو کہاں استعمال کرتا رہا، دل سے کس چیز کے بارے میں غور و فکر کرتا رہا؟ پوچھا جائے گا، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کا حساب ہوگا۔ عزیزو، آج فکر کر لو کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں۔ رزق تو اس نے دینا ہے، جو کافروں کو دیتا ہے وہ اپنوں کو کیوں نہیں دے گا؟ جو دشمنوں کو دیتا ہے وہ کلمہ پڑھنے والوں کو کیوں نہیں دے گا؟ اس پر اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشان ہو اس کے لیے جس کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے ان السمع والبصر والفؤاد اولئک کان عنہم مسئولا، کہ ان سے اولئک کان عنہم مسئولا، ایک علماء نے معنی یہ کیا ہے کہ ان سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر ہے حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ جب لوگ آئیں گے اللہ ان کے کانوں سے، ان کی آنکھوں سے، حتیٰ کہ ان کے چمڑے سے پوچھے گا، چمڑے سے پوچھا جائے گا کہاں استعمال ہوتا رہا۔ آنکھوں سے پوچھا جائے گا کہاں کیا دیکھتی رہی، کانوں سے پوچھا جائے گا یہ تمہارے ذریعے کیا سنتا رہا۔ کچھ لوگوں کو جھوٹ بولنے کی یہاں پر عادت پڑی ہوتی ہے، وہاں پر بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، اور پھر وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بتائیں گے، ان کے کان بتائیں گے، ان کی آنکھیں بتائیں گی، ان کا چمڑا بتائے گا۔ تو یہ کہے گا لما شہدتم، تم نے گواہی کیوں دے دی، تم کیوں بولے ہو؟ وہ کہیں گے جس اللہ نے تجھے بولنے کی صلاحیت دی تھی اسی اللہ نے آج ہمیں بولنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ڈر جائیں اس وقت سے جب ہمارے وہ کان جن کی تسکین کے لیے لوگ موسیقی سنتے ہیں، وہ آنکھیں تسکین کے لیے جو حرام دیکھتی ہیں، وہ جسم جو 12 گھنٹے 35 کلو کا بلاک تو اٹھاتا ہے لیکن نماز اور قرآن کے لیے ٹوٹ جاتا ہے، ان سے پوچھا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ عزیزو،
آئیے آج اپنا محاسبہ کر لیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی راستے میں استعمال کریں جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، اپنے جسم کو وہی پر کھپائیں جہاں کھپانے سے جنت ملنے کی امید ہے، اس راستے کو چھوڑ دیں جس راستے پہ چل کر کل یہی جسم آگ کے حوالے کر دیا جائے گا، بہرے اور گونگے فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اپنے جسم کی فکر کیجئے، اپنے اعضاء کو صحیح استعمال کیجئے، ایسا نہ ہو کہ حیوان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں اور یہ اشرف المخلوقات انسان وہاں پر پھنسا ہوا ہو، اپنے زندگی کا حساب دے رہا ہو اور ناکام ہونے کی صورت میں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ آج سوچ لیجئے، اللہ کا قرآن پکار پکار کر آپ کو راستہ بتا رہا ہے، اب یہ ہمارا فرض ہے کہ قرآن کی پکار کو ہم سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ مؤذن صدا دے رہا ہے، اب ہم پر ہے کہ اس کے صدا پر کان دھرتے ہیں یا نہیں دھرتے۔ جنت کا راستہ واضح ہے، اب ہماری یہ ذمہ داری ہے اس کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے۔ آئیے اپنی اصلاح کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔